آیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ایک تمثیل کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ تھا اور اس کا توشہ سامان سفر زاد راہ اس سواری پہ ہی تھا، اونٹنی پہ ہی تھا۔ سفر کرتے کرتے صحراؤں سے گزرتے ہوئے راستے میں جب تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سواری نہیں ہے، اور سواری نہیں ہے تو سارا سامان بھی زاد راہ بھی سواری کے اوپر ہی تھا۔ اور جس نے صحرا کا سفر کیا ہے، شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں، آپ کے کھلے کشادہ علاقے ہیں، تو صحرا میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں توشہ نہ ہونا گویا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ اب وہ دائیں بائیں بھاگا، تلاش کیا، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ اب کوئی آبادی بھی قریب نہیں ہے تو واپس آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ اب تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی ہے۔ اور وہ وہاں ٹیک لگا کے تھکا، زندگی مل گئی نا، تو وہ وفود مسرت سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن وہ خوشیوں میں درک گیا۔ محبتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ اس کے ہوش سلامت نہ رہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ انا عبدی و انت ربک، انت ربی و انا عبدک، لیکن وہ کہتا ہے کہ انت ربی، انت عبدی و انا ربک، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ خوشیوں میں درک گیا ہے، اور اس کی زبان بھی خوشیوں کے وفود میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، کہنا کچھ تھا بول کچھ رہا ہے، تو بتاؤ کتنا خوش ہوا۔ تو صحابہ نے کہا حضور انتہا ہوگی، بہت خوش ہوا۔ فرمایا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا، میری دہلیز پہ آ گیا ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، اس کی تو صفت ہے کہ وہ کریم ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کریم کا دروازہ چھوڑ گیا ہے، کوئی سخت گیر تو تھا نہیں ہے، وہ تو کریم تھا اور اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا ہے۔ سوال کھڑا ہو گیا کہ حضرت ان پر احسان کیسے، جس کا جواں بیٹا چلا گیا ہے، وہ تو صدمے سے دو چار ہیں، یہ تو انہیں پوچھیے کہ یہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ نور نظر آنکھوں سے جدا ہو گیا، گھر کے اندر رونق، تازگی، فرحت، ایک دم اندھیرا چھا گیا، یہ تو کوئی ان سے پوچھے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا احسان کس معنی میں ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا لخت جگر چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بھائی جدا ہو گیا، زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احسان بئی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا، اور اگر اس کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا تو یہ کیا کر سکتا تھا۔ تو گویا یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم سے اٹھتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، قبروں میں اتر جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہوتا ہے سنبھلنے کا۔ یہ جھنجھوڑتے ہیں ہمیں، یہ شکستہ قبریں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہجوم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو جس طرح قیامت ایک بار قائم ہوگی تو موت بھی ایک بار قائم ہو جاتی، جس طرح پہاڑ ایک دم فنا ہو جائیں گے، آسمان ایک دم لپیٹ لیے جائیں گے، زمین ایک دم جو ہے وہ، اور پانی ایک دم ان کو آگ لگ جائے گی اور زمین ایک دم ہموار ہو جائے گی۔ تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا، جتنے لوگ پیدا کرنے تھے ایک دم پیدا کر دیتا اور ایک دم ہی ان کی موت ہوتی، لیکن لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے بچھڑتے بھی ہیں۔ تو اس پر علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا انکار کر دیتے، جس طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو معاد کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ قریش مکہ تو ڈٹ کے کہتے تھے، سورہ یاسین کا آخری حصہ دیکھ لیجیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِیمٌ۔
کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور حضور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہم جب اتنے شکستہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں دھل جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ نضر بن حارث تھا، بہت بڑا کافر، اور وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایسے ہڈی کو توڑتا تھا، اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے، اور ساتھ سوال پوچھتا تھا، ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی اور گر جاتی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی؟ اب جواب سنیے، اللہ اکبر، قرآن تو پھر قرآن ہی ہے۔ یہ سوال کرتا ہے اور ہڈی توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب جواب آیا، قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب فرما دیجئے، اب تو پھر بھی بکھرا ہوا میٹیریل ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں، جس نے انسان بنایا جوڑ کے بھی بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، اس وقت مادہ بھی نہیں تھا، نقشہ بھی نہیں تھا۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، تو اس کو تخلیق کیا اور اس کو بنایا اور اس کو ناک نقشہ دیا، آنکھوں میں روشنیاں رکھی، کانوں میں شنوائی کی طاقت، زبان میں گویائی کی قوت، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا، اس کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا۔ تو یہ مٹی کا تودا، اور ایک وقت تھا مٹی بھی نہیں تھی، تو آج تو میٹیریل موجود ہے، بکھر گیا ہے۔ جب میٹیریل بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہم نے اس کو بنا دیا، تو اس کو جوڑ کے بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ تو معاد کا لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا نہیں، موت کا انکار اس لیے نہیں ہوتا کہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام لوگوں کو یکبارگی مار دیتا تو پھر لوگ معاد کا انکار کر رہے ہیں تو موت کا بھی انکار کرتے۔ تو موت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ جو ہمارے اندر سے، اور ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، بالخصوص جب جواں میت ہوتی ہے تو اس وقت تو پھر سانسیں رکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم کب چلے جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا موقع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم قلب دعا ہے کہ اللہ مرحوم بچے کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو، بھائیوں کو، والدہ مرحومہ کو، والد گرامی کو، خاندان کے دیگر لوگوں کو اللہ اپنی جناب سے صبر عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دے۔ آج ہیں، کوئی نہیں پتہ کل ہوں گے کہ نہیں۔ فرمایا گیا موت اور زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک شخص نے کہا حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھتے اور اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے۔ کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا یہ بھی لمبی امیدوں کی باتیں ہیں۔ تو عرض گزار ہوا ایک صاحب، جناب ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھوں سے نکل گیا، ابھی تو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، ابھی تو میری فون پہ بات ہوئی، ابھی تو کل میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہاتھوں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ زندگی بہت بے اعتبار ہے، تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج اس موقع کو غنیمت سمجھ لیں۔